السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، کچھ ہی گھنٹے میں وفاقی بجٹ کی جو دستاویز ہے وہ نشر کر دی جائے گی۔ وزیر خزانہ اس پہ بات کریں گے اور وہ تقریر سنائی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو میڈیا کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے پاس کچھ دستاویزات قبل از وقت ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں اور اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی جو ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز آئی ہیں اس کے روشنی میں تو یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جو وزراء کے جو بھی اجلاس ہو رہا تھا اس میں یہ تجویز تھا کہ 10% رکھی جائے، اضافہ کیا جائے، لیکن وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مہنگائی بہت ہے اور لہٰذا اسے 15% کیا جائے۔ یہ بھی ایک حکومت کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ کیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مہنگائی 23% تک پہنچ چکی ہے، افراط زر بے انتہا بڑھ چکا ہے، قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں، مہنگائی کا ایک سیلاب ہے۔ آپ نے عذرائے مہربانی اگر یہ کیا ہے تو آپ اس کو بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی عوام کے لیے تو خسارے کا سودا ہے، کوئی اچھی خبر نہیں اس کو قرار دیا جا سکتا۔ اتنا ضرور ہے کہ سرکاری ملازمین کو جو ایڈ ہاک ریلیف دیا جاتا ہے ہر سال، اب وہ تنخواہ میں اس لیے شامل نہیں کیا جاتا کہ وہ پینشن میں جو ہے لگ کے آتا ہے، بنیادی جو پے اسکیل ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایڈ ہاک اس کو جو ہے مرج کر رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوگا اور پینشن میں دور جا کے کہیں فائدہ ان کو ہوگا جب بھی وہ پینشن حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے۔ اب جو ایک اور جو اضافہ دیکھ میں نے بڑا اچھی جو نظر آ رہی ہے بات پرانی سابق حکومت عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں، کہ یہ ہے کہ ایک ماہ میں 1,00,000 روپے سرکاری ملازم جو کماتا ہوگا وہ استثناء اسے حاصل ہوگا، اس سے ٹیکس وصول نہیں ہوگا۔ 12 مہینے میں 12,00,000 روپے کمانے والے پر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی مہنگائی ہے اور پھر ٹیکس اتنا نکل جائے تو پھر کیا ہو، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پرانی حکومت تھی، نواز شریف کی جو حکومت تھی، عمران خان سے پہلے جو حکومت تھی، وہ چھوڑ گئی تھی اپنے آخر بجٹ میں کہ 12,00,000 کی جو ایگزیمشن ہوگی، ٹیکس ایگزیمشن جسے کہتے ہیں، ٹیکس کا استثناء جو ہوگا وہ 12,00,000 تک ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے، عمران خان کی حکومت کہتی تھی اتنا چھوٹ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کم چھوٹ رکھا، 6,00,000 تک کر دیا، اور اب انہوں نے دوبارہ ریورسل کیا ہے، واپس وہ چیز لے کر آئے ہیں جو پہلے یہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں بیچ میں 4 سال کا وقفہ آیا ہے، اور یہ جو اس دوران میں تو یہ 12,00,000 کی ایگزیمشن بھی کچھ کم نظر آتی ہے۔ 4 سال آپ کے منصوبے کے مطابق، نواز شریف کی حکومت کے مطابق، وہ ایگزیمشن یا چھوٹ ملنی تھی سرکاری ملازمین کو، اور اب 4 سال بعد وہی کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ چھوٹ مل رہی ہے۔ بہرحال چھوٹ ہے، تو یہ ساری جو بات آ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ قومی بجٹ اسکیم جو ہوتی ہے، اور یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ اگر جو قومی بچت کرتے ہیں، بہت ضروری ہوتی ہے، بیک بون ہوتی ہے ملک کی، کہ قومی بچت کے معیار کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ محفوظ کتنا ہے، ان کا سرمایہ محفوظ کتنا ہے۔ یہاں تو عجیب و غریب صورتحال ہے، یہاں کچھ محفوظ نظر نہیں آتا۔ یہ بڑے بڑے اسکیموں میں سے میں یہ ڈال دیتے ہیں جہاں خسارہ ہوتا ہے، عوام کی جو ہے بچت کو جو ہے وہ ہم پھنسا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک الجھن ہے۔ اس لیے اب یہ ٹیکس تو اس میں کم کیا جا رہا ہے، اگر 10% اس میں ٹیکس جو اس سے حاصل ہونے والا منافع تھا اس پر 10% ٹیکس لگنا تھا، اب وہ 5% لگے گا۔ لیکن جو مہنگائی کی وجہ سے جو بہبود فنڈ میں اور دوسرے میں جو اضافہ ہونا تھا وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے کہ اس میں جو ہو، اگر افراط زر اتنی 23% تک اوپر جا چکا ہے
تو اضافہ تو ہونا چاہیے تھا، تو لیکن یہ انہوں نے 13 کچھ رکھا ہے کہ یہ اضافہ کرنا ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوا کہ وہ اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا شاید وہ پالیسی میٹر ہے، بعد میں کہیں جا کے آٹومیٹک اضافہ ہو جائے، اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا جو افسوسناک پہلو نظر آتا ہے، پیٹرولیم کی قیمت بڑھی، ایک دفعہ بڑھی، 2 دفعہ بڑھی، 207 روپے پہ پیٹرول چاپا، 1 لیٹر، گیلن نہیں، 1 لیٹر، 1 لیٹر 207 روپے کا جاتا ہے۔ اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ 100 ارب روپے سے زیادہ سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، وہ بھی آپ یہ لگاتے ہیں۔ ایک طرف بولتے ہیں کہ 8 روپے کی سبسڈی اب بچی ہے، باقی جو ہے وہ IMF کے کہنے کے مطابق ریکور کی جا رہی ہے، اب سبسڈی واپس لی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں بڑی مزے کی بات ہے، یہ آپ عوام کے درد رکھتے ہیں، دکھ رکھتے ہیں۔ ابھی لیوی جو ہے وہ آپ کو 0 رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہاں کہہ دیا گیا کہ اربوں روپے کا لیوی یعنی ٹیکس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لگے گا۔ وہ جب ٹیکس لگے گا تو جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں گی، جب قیمتیں بڑھیں گی تو کہاں جائیں گی؟ اتنا بھاری اگر ٹیکس لگتا ہے تو یہ تو 250 تو بہت سی آرام سے نظر آتی ہے، اور لگتا ہے کہ 300 بھی چلے جائیں۔ اس ہاتھ سے آپ ایک آسانی اور ایک مہربانی دکھاتے ہیں اور ایک ہاتھ سے آپ شکنجہ کستے ہیں۔ یہ آپ کی پالیسی ہے، یہ عمران خان صاحب کی پالیسی تھے، وہ بھی بڑے بڑے ڈینگے مارتے تھے اور وہ کہتے تھے بڑا ریلیف مل گیا۔ یہاں بھی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے، اتنا اچھی انجینئرنگ کی گئی ہے کہ پہلا تاثر یہ آتا ہے کہ بڑا مہربان بجٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیے کہ جب وہ اس کے اندر لیول لگ جائے گا، ٹیکس لگ جائے گا، تو پھر اس کی قیمتیں کہاں پہنچیں گی؟ بغیر اس کے کہ مزید کوئی پیٹرولیم کسی عالمی امپیکٹ کی وجہ سے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ٹیکس بڑھ سکتا ہے، وہ بھی بڑھے گا، وہ بھی مجبوری دکھائی جائے گی۔ IMF اگر زیادہ کوئی اصرار کرتا ہے کہ بھئی اور کم ہونا چاہیے اور سبسڈی واپس ہونی چاہیے، وہ بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن حکومت کا جو خانہ ہے اس نے خالی نہیں چھوڑا ہے، اس میں وصول کے لیے پوری طاقت لگائی ہوئی ہے۔ ملک جو پھنس گیا ہے، اور آپ جب ملک پھنس گیا تو یہ دیکھیں کہ کتنے AC چلتے ہوں گے پاکستان میں، کتنی کنزیوم کرتے ہوں گے وہ۔ جب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ امیر لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں، امیر لوگوں کے وہاں چلتے ہیں، تو آپ ان پر کچھ نہیں ہے، وہ چلاتے رہیں۔ بڑی گاڑیاں جو آپ نے کہا کہ اس پہ جو ٹیکس لگے گا، وہ بھی ایک 1500 تک جو ہے کہ گاڑی جو CC گاڑیاں ہیں اس پہ لگے گا، تو وہ اس کے بعد تو شروع ہوتا ہے مراعات یافتہ طبقہ۔ اور یہ جو 40% آپ کام کرتے ہیں، یہ آپ ڈیڈکشن ہوگا کہ بھئی ان پر ان کو کٹوتی کرنی پڑے گی، ان کو جو کچھ بھی تنخواہ ملتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے وزراء ہوں گے اور کتنے گریڈ 20 21 22 کے لوگ ہوں گے، بڑے محدود ہوں گے، محدود کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں، دوسری مراحت میں کوئی کٹوتی نہیں ہوئی ہے۔ ان کے بجلی کے بل جو تو نظر آ رہے ہیں آپ کو، جو بھی کچھ لگا ہے ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہے۔ لائف لائن والوں کو ایک انہوں نے لائن کھینچ رکھی ہے کہ ان کو کوئی وہ دے دیا جائے فنڈ، کوئی چھوٹ دے دی جائے۔ لائف لائن ہوتے کتنے ہیں؟ وہ جو 2 والا بلب جلاتے ہیں پورے گھر میں، وہ لائف لائن والے کہتے ہیں، ان کے یہاں پنکھا بھی نہیں چلتا، اس کو لائف لائن پر آپ جو ہے تھوڑا سا دے دیتے ہیں دکھانے کے لیے۔ ابھی بھی IMF نے ایک چکر چلایا اور انہوں نے بڑا اس کو بڑا دل سے لیا ہے، اور یہ IMF کہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ جتنی سبسڈی ہے یہ آپ اس کے مقابلے میں آپ سبسڈی تو نہیں دیں، واپس لے لیں، لیکن لوگوں کو خیرات زکوٰۃ کے خرچ میں بے نظیر فنڈ سے 2000 روپے دے دیں اور وہ اربوں روپے خرچ ہو جائیں گے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ 2000 روپے سے کہ آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں آپ 15% اضافہ ہے، یہ بھی بے انتہا کم ہے، بے انتہا کم ہے۔ اس کے باوجود بھی جو نجی اداروں میں کام کرتے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ ان سے کون پوچھنے والا ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رکھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پر۔ اور سرکاری قرضے اگر آپ یہ دیکھیں تو 44,366 ارب روپے کا 44,366 روپے کا قرض کا بوجھ
اس ملک پہ پڑا ہوا ہے، قرض کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اور گردش ہی کرتے ہیں. یہ جو بجلی چلائی جاتی ہے، یہ گیس یہ ہوتی ہے، اور جن سے وصولی نہیں ہوتے ہیں چوری کر لی جاتی ہے. تو یہ کتنے ہیں؟ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، 200-400 میں نہیں ہے، 2470 ہیں ارب روپے ہیں. اور زر مبادلہ کے ذخائر کی اگر حالت دیکھیں تو 10 ارب روپے رہ گئے ہیں، ڈوبنے کے قریب ہیں. اب اس کے لیے کیا کیا گیا؟ وہ اتنا زبردست انہوں نے کھیل کھیلا کہ IMF اگر 1 ارب روپے $1 ارب جاری کرتا ہے تو آپ دوسرے اداروں سے، مالیاتی اداروں سے، ممالک سے آپ 40 ارب تک ڈالر تک آپ لے سکتے ہیں، اور 37 ارب ڈالر کی آپ کو ادائیگیاں کرنی ہے، واپس کرنے ہیں. اور پھر آپ کس بات پہ خواب دکھا رہے ہیں؟ چاول کی اگر آپ زیادہ پیداوار ہوئی ہے اور بڑے آپ امید سے ہیں، اور اس کو ایکسپورٹ میں بھی لگانا چاہتے ہیں، اس سے ڈالر بھی کمانا چاہتے ہیں، ڈالر سے قرضے بھی آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ غریب عوام کے حساب میں تو چاول نہیں آ رہا. یہ جو اب گندم کی تو فصل بھی کم ہوئی ہے. فصل کم کیوں ہوئی ہے؟ کہ آپ نے ان کو سبسڈی دینے میں کوئی مسئلہ کیا ہے، اور جو آپ چھن کے ان کو سبسڈی دیتے تھے، نہ وہ فائدہ پہنچا پا رہے ہیں اور نہ جو ہے وہ عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے. غربت میں کمی کی بات آپ کر رہے ہیں، سوشل سیکٹر میں جو وزارت صحت ہے اس کی بھی بات ہے، نیشنل فوڈ سیکورٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، ریلوے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جتنے کم سے کم یہ بجٹ رکھے جاتے ہیں یہ بھی لیپس ہو جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے خرچ نہیں کر پاتے، کیونکہ جو ہے وہ خرچ اسی میں کی جاتے ہیں جس میں جو ہے ٹھیکیدار ان کو پیسے ادا کرتے ہیں، رشوت جس میں ملتی ہے، ورنہ وہ لیپس ہو جاتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بجٹ میں پیسے رکھے گئے تھے آپ نے خرچ کیوں نہیں کیے. اس میں ان کو کیا، یہ تو ٹھیکیداری نظام، یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ ٹیکنوکریسی ہے، یہ حکومت ہے، یہ سیاسی بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کے جو بہت بڑے کاروبار میں نہ جانے کب انہوں نے کما لیے ہیں، سب ہو گئے. یہ سب کچھ طرفہ تماشا ہے. ہم تالیاں آپ کہتے ہیں تو ہم بجا دیتے ہیں، لوگ بھی آپ کے لیے بھی بہت لوگ نعرے لگانے والے موجود ہیں، اور عمران خان کے لیے بھی آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو اپنے ظرف اور ضمیر سے پوچھیں کہ جو بھی کچھ آپ نے کیا گورکھ دھندا، کیا یہ عوام کے مفاد میں ہے؟ آپ تسلی دینے ہوتے ہیں چاہتے ہیں تو ہم تسلی سے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں تو سامنے بھوک نظر آ رہی ہے. جس طرح جو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہمیں ہوگی. ہم کوئی امیر لوگ تو ہے نہیں کہ اگر یہاں کچھ حالات ہو گئے، کلائمیٹ چینج آ گیا تو باہر چلے گئے اور بہت ساری چیزیں بدل کے رکھ دیں. یہی ہے ہمارا تو آخر میں یہی کہہ سکتا کہ ہمارا تو خدا ہے، خدا تو ان کا بھی ہے، لیکن وہ جو ہے خدا کا جس طرح ناجائز اس کا نام کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، خدا انہیں سے پوچھے گا. ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.